السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، جواہر المنطق میں آج ہم پڑھیں گے عکس مستوی کا بیان۔ عکس مستوی کا مطلب ہوتا ہے، مستوی کا مطلب ہی ہوتا ہے برابر ہونا۔ عکس جو ہو وہ برابر ہو۔ عکس کا معنی اس کا الٹا، یعنی اس کا جو عکس آئے، جیسے ہمارے جسم کا عکس ہماری پرچھائی ہے تو وہ برابر ہو۔ کرے عکس مستوی کا بیان۔ اب عکس کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کسی قضیہ کے صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے اس کے جزو اول کو جزء ثانی کی جگہ اور جزء ثانی کو جزء اول کی جگہ کر دینا۔ عکس کسے کہتے ہیں؟ کسی قضیہ کے صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے اس کے جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ اور جزء ثانی کو جزء اول کی جگہ کر دینا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر پہلی قضیہ صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہو، یعنی اصل اگر صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہو۔ اور کیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اصل موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ ہو، عکس اگر سالبہ ہو، اصل اگر سالبہ ہو تو عکس بھی سالبہ ہو۔ یہاں پر کم کی کوئی بات نہیں کی ہے، مقدار کی کوئی بات نہیں کی ہے، بس صدق ہو، یعنی اگر اصل صادق ہے تو عکس بھی صادق ہوگا، اگر اصل موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہوگا۔ تو صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے اس کے جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ رکھ دینا، یعنی ہوگا یہ کہ اصل قضیہ میں جو موضوع بن رہا ہو عکس میں اسی کو محمول بنا دو، اور اصل قضیہ میں جو محمول کی جگہ ہو اسی کو موضوع کی جگہ پر رکھ دو۔ جیسے کلو انسان حیوان، یہ اصل قضیہ ہے، تو اصل قضیہ کا عکس کیا ہے؟ اب ہر انسان حیوان ہے، یہ صادق ہے اور یہ موجبہ ہے، اور موجبہ کا عکس موجبہ ہی لے کر آئیں گے۔ جیسے بعض الحیوان انسان، تو دیکھیے اصل میں کلو کے بعد یعنی موضوع کی جگہ انسان تھا، لیکن جب اس کی عکس لے کر آئے، عکس میں کیا کیے کہ موضوع کی جگہ پر انسان کو نہیں بلکہ حیوان کو رکھ دیا۔ جو وہاں پر کلو انسان حیوان میں جو محمول کی جگہ تھا اس کو یہاں پر انہوں نے موضوع کی جگہ رکھ دیا اور کہا بعض الحیوان انسان، اور جو موضوع کی جگہ تھا اس کو محمول کی جگہ پر رکھ دیے۔ تو یہی ہے عکس۔ عکس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی قضیہ کو دوسری اور دوسری کو پہلی کی جگہ رکھ دیا جائے، اور ایسی صورت میں صدق و کیف باقی رہے، یہی ہے عکس مستوی۔ کہہ رہے ہیں وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، کسی قضیہ کے دونوں طرفوں کی ترتیب بدل دینا بشرطے کہ اصل قضیہ کا صدق و کیف اپنے حال پر باقی رہے۔ یہ وہی تعریف یہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے انداز میں کر رہے ہیں۔ کسی قضیہ کے دونوں طرفوں کی ترتیب بدل دینا، یعنی موضوع کو محمول کو موضوع کی جگہ کر دو، اور صدق و کیف باقی رہے۔ صدق مطلب دونوں قضیہ صادق ہوں، اور کیف کے مطلب اگر ایک موجبہ ہو تو دوسرا بھی موجبہ ہو۔ کریں بشرطے کہ اصل قضیہ کا صدق و کیف اپنے حال پر باقی رہے۔ جیسے کریں کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان کی ترتیب بدل کر اس کو بعض الحیوان انسان بنا دینا عکس ہے عکس۔ اب کہہ رہے ہیں ان دونوں مذکورہ قضیوں میں پہلا قضیہ اصل کلو انسان حیوان، یہ کیا ہے دوستوں؟ یہ اصل ہے، اور دوسرا معکوس ہے، یعنی بعض الحیوان انسان، یہ کیا ہے؟ معکوس ہے، معکوس۔
لیکن عام طور پر منطقی حضرات قضیہ معکوسہ کو عکس کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن عام طور پر منطقی حضرات قضیہ معکوسہ کو یعنی جو اصل کا عکس ہے اس کو عکس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب پھر آگے کہہ رہے ہیں صدق کے باقی رہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ صادق ہو تو اس کا عکس ضرور صادق ہو، یا اگر اصل قضیہ کو صادق مان لیا گیا ہو تو دوسرے قضیہ کو بھی صادق مان لینا پڑے. اصل قضیہ کو اگر ہم صادق مان لیں نفس الامر سے قطع نظر کرتے ہوئے، واقع سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف ہم مان لیں کہ یہ اصل جو ہے صادق ہے، تو ایسی صورت میں اس کے عکس کو بھی صادق ماننا پڑے گا. مثلا اگر کوئی شخص مان لے، فرض کر لے، ماننے میں کیا جاتا ہے، کہے کل انسان حجر، ہر انسان پتھر ہے، تو اب یہاں پر واقع اور نفس الامر کو دیکھیے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان پتھر ہے، لیکن ہم نے مان لیا بالفرض. تو اب اگر ہم نے اس کو مان لیا کہ یہ صحیح ہے تو اب اس کا عکس جو آئے گا اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے. اگر کوئی شخص کلو انسان حجر کو صادق مانتا ہے تو اسے اس قضیہ کا عکس بعض الحجر انسان میں ضرور صادق ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے دوستو، سبق بہت آسان ہے، امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اور کرے کیف کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ موجبہ ہے تو اس کا عکس بھی ضرور موجبہ ہو. اگر اصل موجبہ ہے تو عکس بھی ضرور موجبہ ہو. آپ نے نقیض کے بیان میں پڑھا تھا کہ اگر اصل موجبہ ہے تو نقیض کیا ہے، سالبہ ہوگا. اگر اصل کلیہ ہے تو نقیض جو ہے جزیہ ہوگا. لیکن عکس مستوی کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ عکس مستوی کے اندر یہ ہے کہ اصل اگر موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہوگا. عکس اگر سالبہ ہے تو اصل اگر سالبہ ہے تو عکس بھی سالبہ ہوگا. وہی کہہ رہے ہیں تو اس کا عکس بھی ضرور موجبہ ہو. یوں ہی اگر اصل قضیہ سالبہ ہے تو اس کا عکس بھی ضرور سالبہ ہو. موجبہ آپ کہہ رہے ہیں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. کلیت اور جزئیت کا یہاں پر اعتبار نہیں ہے، بس اور صدق اور کیف کا صرف دخل ہے کہ صادق ہونے چاہیے دونوں، اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں کہ اگر کیف میں اتحاد ہونا چاہیے، کیف میں بھی ایک ہوں، ادھر اگر موجبہ تو ادھر بھی موجبہ ہو. جیسے کریں کچھ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ لے کر آتے ہیں، جیسے کلو انسان حیوان، یہ اصل ہے اور موجبہ کلیہ ہے. اب اس کا عکس لے کر آئیں گے بعض الحیوان انسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کلو انسان حیوان میں انسان حیوان کا عکس یہاں پر لے کر آئیں تو جو انسان کی جگہ پر بعض الحیوان میں دیکھیے جو انسان کی جگہ پر حیوان لے آئے اور حیوان کی جگہ پر انسان کو لے آئے، اسی کا نام عکس ہے. اور ادھر کل لے کر آئے، ادھر بعض لے کر آئے، تو پتہ چلا کہ ادھر موجبہ بھی ہے، ادھر بھی موجبہ ہے. ٹھیک ہے، ادھر کلیہ ہے، ادھر جزیہ ہے. اور ایسے ہی کریں کلو مفعول منصوب، ہر مفعول منصوب ہے. اب جب نقیض لے کر عکس لے کر آئیں گے تو اسی کو الٹا کر دیں گے اور کہیں گے بعض المنصوب مفعول، بعض المنصوب مفعول، بعض منصوب کیا ہے، مفعول ہے. موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. دیکھیے موجبہ کا عکس موجبہ ہی لے کر آئے ہیں. اور ہم نے کہا تھا نا کلیت اور جزیت کا اعتبار نہیں. اگر کلیت اور جزیت یعنی کم کا اگر ہم اعتبار کر لیتے دوستوں تو اب ایسی صورت میں یہاں پر جزیہ لے کر آئے ہیں تو جو ہے عکس میں کلیہ لے کر آتے. لیکن چونکہ کمیت کا اعتبار نہ کر کے انہوں نے جو موجبہ کے اندر ہے وہی سالبہ کے اندر ہے، جو اصل کے اندر ہے
वही जो असल के अंदर है वही अक्स के अंदर है, यानी इधर भी मोजिबा इधर भी मोजिबा है। कुल्लियत और जुजियत का कोई एतबार नहीं, तो जुजिया का जुजिया ही लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि मोजिबा जुजिया का अक्स मोजिबा जुजिया आता है, जैसे बाजुल इंसान आलिमुन, बाज इंसान आलिम है, का अक्स बाजुल आलिम इंसानुन, बाज आलिम इंसान है, बाज आलिम इंसान है। ठीक है, तो ये बयान क्या मुकम्मल हो गया या है इधर कुछ है शायद इधर। आगे कह रहे हैं बाजुल काज़िबे लईनुन, बाज झूठे लानती होते हैं, बाजुल काज़िबे लईनुन, तो ये मोजिबा जुजिया है। अब मोजिबा जुजिया का अक्स मोजिबा जुजिया है। बाजुल काज़िबे लईनुन, बाज झूठे जो होते हैं ये लानती होते हैं, इसका अक्स आएगा बाजुल लईन काज़िबुन, बाज लईन जो होते हैं वो काज़िब होते हैं। ठीक है, सालिबा कुल्लिया का अक्स सालिबा कुल्लिया आता है, तो मोजिबा कुल्लिया का अक्स मोजिबा कुल्लिया का अक्स मोजिबा जुजिया, मोजिबा कुल्लिया का अक्स मोजिबा जुजिया भी आता है, और मोजिबा जुजिया का अक्स मोजिबा जुजिया आता है। अब कह रहे सालिबा कुल्लिया का अक्स सालिबा कुल्लिया आता है, कैसे? कह रहे ला शैअ मिनल असद बिकल्बिन, असद में से यानी शेर में से कोई भी कुत्ता नहीं। अरे भाई जो शेर होगा वो कुत्ता कैसे हो सकता है? वही कह रहे हैं ला शैअ मिनल असद बिकल्बिन, शेर में से कोई कुत्ता नहीं, ये सालिबा कुल्लिया है। और इसका अक्स क्या आएगा? सालिबा कुल्लिया आएगा। बस मौजू को महमूल और महमूल को मौजू की जगह रख देना है, तो क्या लाएंगे? ला शैअ मिनल कल्बी, ला शैअ मिनल कल्बी बि असदिन, कुत्ते में से कोई शेर नहीं, ये भी सही है। और ऐसे ही एक और मिसाल दे रहे हैं, ला शैअ मिनल फर्स बि इंसानिन, घोड़े में से कोई भी इंसान नहीं है, तो ला शैअ मिनल इंसान बि फर्सिन, इंसान में से कोई भी घोड़ा नहीं है, ये भी सही है। क्योंकि सालिबा जुजिया का अक्स कहीं तो आता है, कहीं तो आता है, मतलब इसका ये कि कहीं नहीं आता है। क्योंकि सालिबा जुजिया का अक्स कहीं तो आता है, जैसे बाजुल अबयज़ लैसा बिहयवानिन, बाज जो सफ़ेद होते हैं वो हैवान नहीं, जैसे कि सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद है लेकिन वो हैवान नहीं है, सफ़ेद दीवार है, सफ़ेद है लेकिन वो हैवान नहीं है। इसका अक्स आएगा बाजुल हैवान लैसा बि अबयज़, बाज हैवान जो होते हैं वो अबयज़ नहीं होते हैं, बाज हैवान अबयज़, जैसे भैंस जो है हैवान है लेकिन अबयज़ नहीं है, भैंस काली है, हैवान है, वो अबयज़ नहीं है, गोरी नहीं है, सफ़ेद नहीं है। और कहीं नहीं आता है, जैसे बाजुल हैवान लैसा बि इंसान, बाज हैवान इंसान नहीं है, ये तो सही है, लेकिन इसका अक्स क्या लाएंगे? बाजुल इंसान लैसा बि हैवान, ये गलत हो गया, क्योंकि जो भी इंसान होगा वो हैवान होगा, नहीं आ सकता। इसलिए मंतकी हजरात सालिबा जुजिया के लिए अक्स नहीं मानते हैं। चलिए, बाज यानी सालिबा जुजिया का अक्स कहीं आता कहीं नहीं आता, इसी वजह से मंतकी हजरात कम आने की वजह से उसका अक्स मानते ही नहीं है। तो ये आज हमारा अक्स मुस्तवी का बयान कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ इंशाअल्लाह ताला। ये जो बयान आपके सामने आ रहा है इसको खूब मेहनत से पढ़िए, समझिए, कोई बात समझ में ना आए तो उसको पूछिए। बस इतना याद रखिए कि अक्स मुस्तवी में इतना ये होता है कि बस क्या करेंगे कि सिद्को कैफ की बका रहेगी, यानी अगर मोजिबा है तो इधर भी मोजिबा, इधर सालिबा है तो इधर भी सालिबा होगा। और ऐसे ही कजिया सादिक हो, अगर असल सादिक हो तो अक्स भी सादिक हो, ठीक है। और मोजिबा कुल्लिया का अक्स, मोजिबा कुल्लिया का अक्स जो है मोजिबा जुजिया भी आता है, और मोजिबा जुजिया का अक्स मोजिबा जुजिया, सालिबा कुल्लिया का सालिबा कुल्लिया, सालिबा जुजिया का अक्स कम आता है, इस वजह से मंतकी के साथ उसके अक्स को नहीं मानते हैं। अब अक्स नकीस का इंशाअल्लाह बयान आएगा, कल इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।